بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو قصص القرآن ایپیسوڈ 4۔ پیارے بچوں، آج سے کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ ایک قوم تھی جس کا نام بنی اسرائیل تھا۔ وہ قوم اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے گفٹس دیے ہوئے تھے، ان کے لیے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے جاری کیے ہوئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ان کے کھانے کے لیے کیا آتا تھا؟ آسمان سے ایک دسترخوان اترتا اور اس کے اوپر مزے مزے کے کھانے ہوتے اور ان کھانوں کو من و سلوہ کہتے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں دی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پھر ایک ٹیسٹ لیا۔ جیسے ہمارے ماما بابا ہمیں گفٹس لا کر دیتے ہیں، ہمیں اچھے کپڑے لا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو گفٹس بھی دیے، اس کو اتنے اچھے اچھے کپڑے بھی دیے، کیا یہ ہماری بات مانتا ہے؟ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اتنی نعمتیں دی ہوئی تھی، اتنے گفٹس دیے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کا ایک ٹیسٹ لیا کہ میں نے تو ان کے لیے اتنا کچھ کیا، ان کے لیے اتنے ٹھنڈے پانی کے چشمے جاری کیے، ان کے لیے اتنے مزے مزے کے کھانے اور بھی بہت کچھ، کیا یہ میری بات مانتے ہیں؟ پیارے بچوں، جہاں پر بنی اسرائیل کی قوم رہتی تھی نا، اس کے ارد گرد بہت بڑا سمندر تھا۔ یہ لوگ اس سمندر سے مچھلیاں پکڑتے تھے اور مچھلیاں بھی کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کا ایک ٹیسٹ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پورے ویک کے اندر 6 دن تم مچھلیاں پکڑ لیا کرو، لیکن سیٹرڈے والے دن تم مچھلیاں نہیں پکڑو گے۔ اس قوم کے لیے بڑی حیرانگی والی بات تھی کہ ایک دن ہمیں کیوں منع کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تم سیٹرڈے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑو گے۔ تو وہ قوم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بات تو ماننی ہے، تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ 6 دن انہوں نے مچھلیاں پکڑی۔ اب جب سیٹرڈے والا دن آیا نا، تو وہ مچھلیاں پہلے دنوں سے زیادہ باہر آنے لگی، کافی زیادہ مچھلیاں سمندر سے نکل کر ان کے پاس آنے لگی، اور وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ جیسے خود کہہ رہی ہوں کہ ہمیں پکڑو پکڑو پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ لینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو کہا کہ تم سیٹرڈے والے دن زیادہ باہر نکلا کرو، تاکہ میں دیکھوں کہ جب یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ مچھلیاں باہر ہیں تو کیا یہ تب میری بات مانیں گے یا پھر مچھلیاں پکڑنے لگ جائیں گے۔ تو جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اتنی زیادہ مچھلیاں سیٹرڈے والے دن آتی ہیں اور پورے ویک میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم سیٹرڈے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے۔ لیکن انہوں نے ایک پلان بنایا۔ انہوں نے سمندر سے چھوٹے چھوٹے پانی کے راستے بنائے اور ان راستوں کے آگے گڑھے کھود دیے۔ اب جب سیٹرڈے والے دن کافی ساری مچھلیاں باہر آتی تو وہ مچھلیاں ان راستوں کے اندر آتی ان گڑھوں میں گر جاتی، تو ایسے ہی کافی ساری مچھلیاں ان گڑھوں میں جمع ہو جاتی۔ تو یہ لوگ سیٹرڈے والے دن نہیں مچھلیاں نکالتے تھے، بلکہ اگلے دن سنڈے والے دن جاتے اور ساری مچھلیاں نکال لیتے۔ اور پھر جو اچھے لوگ تھے نا، وہ ان کو بہت غصہ کرتے اور وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے تم ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا ٹیسٹ لے رہے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہ دو۔ وہ ایسے کرتے تھے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے بابا آپ کو کہیں کہ آپ نے گالی نہیں دینی، آپ اگلے دن گالی دے رہے ہوں اور آپ سے کوئی کہے کہ آپ کے بابا نے تو منع کیا تھا، آپ کہیں ہمیں تو منع کل کیا تھا، ہم تو گالی آج دے رہے ہیں، ہم نے کل تو گالی نہیں دی، تو یہ کوئی بات ماننا تو نہیں ہوگی، یہ تو بدتمیزی ہوگی۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہا۔ تو وہ سنڈے والے دن ساری مچھلیاں پکڑتے اور پارٹیز کرتے، مچھلیاں کھاتے، اور جو اچھے لوگ تھے وہ ان کو منع کرتے رہتے۔ وہ کافی دیر ایسے ہی کرتے رہے، پورا ویک بھی مچھلیاں پکڑتے اور سنڈے والے دن بھی ساری مچھلیاں نکال لیتے۔ جو اچھے لوگ تھے انہوں نے بہت منع کیا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ پھر جو اچھے لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان لوگوں کو چھوڑ کر اس شہر سے باہر چلے جائیں گے، ہم ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، کہیں ان کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ وہ شہر سے باہر گئے اور انہوں نے ان برے لوگوں کے درمیان اور اپنے درمیان ایک دیوار بنا لی۔ ہم نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ اب یہ برے لوگ ان اچھے لوگوں کو کہتے کہ تم تو بیوقوف ہو، اپنی عقل کو یوز کرو۔ ہم نے دیکھو اپنی عقل کو یوز کیا نا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ نے سیٹرڈے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہم نے تو سیٹرڈے والے دن مچھلیاں پکڑی بھی نہیں، ہم نے تو سنڈے کو پکڑی۔ تم لوگ تو بیوقوف ہو، تم لوگ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تم لوگ انجوائے نہیں کرتے ہو لائف کو۔ تو وہ اس طرح کی باتیں ان کو کہتے، لیکن یہ کہتے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ تو ایک دن پتہ کیا ہوا، انہوں نے مچھلیاں گڑھوں سے نکالی اور بہت بڑی پارٹی رکھی، اس میں ان ساروں نے پیٹ بھر بھر کے مچھلیاں کھائی، اور مچھلیاں کھا کے ہنستے ہنستے اپنے گھروں میں گئے اور جا کر سو گئے۔ اب یہ لوگ سوئے ہوئے تھے کہ ان کو ایک آواز آئی، کونوا قردۃ خاسئین،
तुम सब बंदर बन जाओ। ये लोग सोए हुए थे कि इनके जिस्म से बाल निकलने लग गए, इनकी उंगलियां बड़ी होने लग गई, इनके मुंह जो थे वो बड़े होने लग गए, इनके ये बंदरों वाले बाल इनके जिस्म पर आ गए, इनके कपड़े भी फट गए। तो ये लोग चीखें मारने लगे और बहुत डर गए। ये चीखें मारते 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 सारे जब अपने घरों से बाहर निकले ना, कि हम दूसरों को जाकर बताते हैं देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, हर एक कह रहा था कि मैं दूसरे को जाके बताऊं कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। जब सारे अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने एक दूसरे को देखा कि वो भी बंदर बन गए हैं, तो सारे चीखें मार मार के रोने लगे। Oh Allah, forgive us. इतना रोने लगे, चीखें मारने लगे कि अब तो हम इंसान रहे ही नहीं, हम तो बंदर बन गए, हमारे हाथों को क्या हुआ, हमारी शक्लों को क्या हुआ। बहुत रोने लग गए। सारी रात वो चीखें मारते रहे। अगले दिन जब सुबह जो अच्छे लोग थे वो उठे और उन्होंने सोचा कि जो दीवार के उस तरफ जो बुरे लोग थे उनकी कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो बहुत हैरान हुए और उन्होंने दीवार के ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जब देखा तो वो जितने बुरे लोग थे वो सब के सब बंदर बन के मर चुके थे। इन पर वाकई अजाब आ गया। अल्लाह की नाफरमानी का यही अंजाम है। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। और जब इन लोगों ने देखा कि वो सब मर चुके हैं तो इन लोगों ने कहा कि हमने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अल्लाह ताला को धोखा ना दो, अल्लाह ताला सब जानते हैं, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब अल्लाह ताला ने तुम पर अपना अजाब भेज दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने सब सैटरडे वाले दिन जिन्होंने मछलियाँ पकड़ी उन पर अपना अजाब भेजा।